مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. پچھلے دنوں ربہ کے قریب قبضہ گروپ کے علاقے میں ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی. خاموش ریاست اور چیختی نفرت. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے. چند روز قبل ربوہ کے قریب ایت علاقے میں ختم نبوت کانفرنس کے نام پر وہ مناظر دیکھنے کو ملے جنہیں دیکھ کر روح کانپ اٹھتی ہے. اس اجتماع میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا. نہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر، نہ اخلاق، نہ عدل، نہ رحمت. الٹا گالیوں، غلیظ زبان اور نفرت کے طوفان سے ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ لگتا تھا انسان نہیں بلکہ حیوان بول رہے ہیں. پہلے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. یا اللہ ہمیں غازی علمدین پیدا کر، یا اللہ ممتاز قادری پیدا کر، یا اللہ عبدالقیوم ازہروی پیدا کر، غلام غوث ازہروی پیدا کر. بات عقیدے اور مسلک کی ہے دوستوں. میں اس لیے آیا، یہ علماء کا ذمہ ہے، جنت کے سب طلبگار ہیں، اور اپنی نسلوں کو بتاؤ دفاع ختم نبوت کے لیے گھر گھر اللہ وسایہ پیدا کرو، عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کرو، گولنے کا پیر میر علی پیدا کرو. یہ جناب نگر میں اکثر سٹڈی کرتا تھا، مجھے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں قادیانی اس جناب نگر کو اتنا علاقہ خرید نہ لے کہ کل اسرائیل کی طرح اپنی سلطنت بنا دے. مگر یہ نورانی اور جہادی اور جہاد فی سبیل اللہ کے چہرے تجد گزار آج یقین دلا رہے ہیں کٹ جائیں گے، مگر قادیانی کو پاکستان کے اندر ناپاک ریاست کے وجود کے لیے نہیں چھوڑیں گے. یہ کانفرنس کا مقصد یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آئیں آج عہد کرو اللہ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ ہماری نسلیں قیامت تک دفاع ختم نبوت کریں گی. یا اللہ ہمیں غازی علمدین پیدا کر، یا اللہ ممتاز قادری پیدا کر، یا اللہ عبدالقیوم ازہروی پیدا کر، غلام غوث ازہروی پیدا کر. آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قادیانی مرتد جس کو 73 کے آئین نے کہا جس شخص کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، زندیق ہے. ویڈیو میں ایک شخص جس کا نام کیپٹن صفدر، جو خود کو عاشق رسول کہتا ہے، لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو کسی شریف گھرانے کے بچے کے سامنے بھی نہیں دہرائی جا سکتی. زبان سے جھاگ اڑ رہی تھی، چہرے پر جنون اور دل میں زہر. سوال یہ ہے کہ کیا یہی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا یہی ختم نبوت کی خدمت ہے کہ کسی جماعت، کسی کمزور طبقے، اقلیت کے خلاف نفرت پھیلائی جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور تم ان کو گالیاں نہ دو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ دشمنی سے جہالت میں اللہ کو گالیاں دیں گے. یعنی اسلام ہمیں گالی دینے سے روکتا ہے، چاہے مخالف عقیدہ ہی کیوں نہ ہو. مگر یہاں تو مذہب کے نام پر گالی کو عبادت سمجھ لیا گیا ہے. یہ کون سا عشق رسول ہے؟ جو لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نفرت پھیلاتے ہیں وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ اپنے نفس کے پیروکار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر زبان زہر بن جائے، اگر ہاتھ نفرت کا ہتھیار بن جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا، صرف نعرہ رہ جاتا ہے. احمدیوں کے خلاف نفرت کیوں؟ یہ بات سب پر واضح ہے کہ ریاست نے چند دن قبل ایک مذہبی فتنے کے خلاف سخت موقف اختیار کیا اور شدت پسندی کو روکنے کی کوشش کی. لیکن افسوس کہ وہی انتہا پسندی اب ایک نئی شکل میں احمدیوں کے خلاف ابل پڑی ہے. کارٹون، گالیاں، جعلی الزامات، سب کچھ مذہب کے نام پر کیا جا رہا ہے. کیا مریم نواز صاحبہ اور ان کی حکومت کو یہ نظر نہیں آتا؟ جب بات کسی اور اقلیت کی ہو تو آوازیں اٹھتی ہیں، مگر جب احمدیوں پر ظلم ہوتا ہے تو ریاست پر خاموشی چھا جاتی ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ختم نبوت کانفرنس اور ایک لفظ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر سامنے نہیں آیا.
سوائے گالی گلوج اور بد زبانی کے، گو کہ سارے مقررین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کوئی لفظ ادا نہیں کر سکے، سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے سلسلہ عالیہ احمدیہ اور جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف غلیظ اور گندی زبان استعمال کرنے کے۔ کیا محترمہ اس بارے میں بھی سوچ بچار فرمائیں گی یا پھر خاموشی چھا جائے گی؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس کا سارا غصہ معصوم احمدیوں پر گالی گلوج اور نہایت گندے الفاظ استعمال کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلیظ کارٹون لگا کر پوچھنا تھا کہ یہ کون سا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے یہ دعوے دار ہے۔ جماعت احمدیہ، نفرت کے جواب میں محبت۔ پوری دنیا میں جماعت احمدیہ امن، خدمت انسانیت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کر رہی ہے۔ کبھی سیلاب زدگان کی مدد، کبھی تعلیم و صحت کے منصوبے، کبھی بین المذاہب ہم آہنگی۔ احمدی مسلمان دنیا کے ہر کونے میں اسلام کا چہرہ روشن کر رہے ہیں۔ آج مغرب، افریقہ، ایشیا، یورپ اور امریکہ میں لو فار آل، ہیٹریڈ فار نن کا نعرہ سنائی دیتا ہے۔ یہی تو سچا اسلام ہے، یہی وہ روح ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زندہ کی کہ اسلام کا جلال گالیوں سے نہیں بلکہ اخلاق، محبت، علم اور دعا سے ظاہر ہوتا ہے۔ ریاست کب جاگے گی؟ ریاست کب جاگے گی؟ یہ سوال اب بھی باقی ہے۔ کیا حکومت ان نفرت پھیلانے والوں پر زبان کھولے گی؟ کیا وہ انسانیت کے نام پر یہ تسلیم کرے گی کہ کسی کو گالی دینا اسلام نہیں، ظلم ہے؟ یا پھر حسب روایت ایک بار پھر خاموشی چھا جائے گی؟ آخر میں کوئی پیغام اپنے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ جی بالکل۔ یا اللہ، ہمیں وہ عشق رسول عطا فرما جو انسانوں سے محبت سکھاتا ہے، جو دلوں کو جوڑتا ہے، جو نفرت کے جواب میں سلامتی پھیلاتا ہے۔ اور اے خدا، پاکستان کو انتہا پسندی سے نجات دے اور وہ دن دکھا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رحمت بن کر ہر دل میں بس جائے، آمین۔ ایک ویڈیو کلپ بھی دکھانا چاہیں گے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے۔ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب ٹی ایل پی احمدیوں کو گھروں میں گھس کے مار رہی تھی، ریاست کو پرواہ نہیں تھی۔ جب ٹی ایل پی ان کے قبرستانوں میں گھس کے قبریں کھود رہی تھی، ریاست کو پرواہ نہیں تھی۔ جب ٹی ایل پی نے تھانوں پہ اٹیک کیا، ریاست کو پرواہ نہیں تھی۔ جب وہ بقر عید پہ آ کے لوگوں کے گوشت بکرے اٹھا کے لے گئے، تب بھی پرواہ نہیں تھی۔ جب مفتی طارق مسعود کو، انجینئر مرزا کو اور باقیوں کو دھمکیاں مل رہی تھیں، ریاست کو چیف جسٹس آف پاکستان، ریاست کو تب بھی پرواہ نہیں تھی۔ ریاست نے تب جا کے ٹی ایل پی کو کریش کرنے کا پلان بنایا جب وہ اسلام آباد آ رہے تھے امریکن ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کرنے، اور امریکن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس چیز کو جواز بنا رہے ہیں کہ چونکہ ٹی ایل پی گنڈا تھی اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ اس لیے غلط ہے، یہ آرگیومنٹ میرے حساب سے اس لیے غلط ہے کہ ریاست آپ کی سدھری نہیں نا۔ ریاست ابھی بھی کور پرنسپلز پہ نہیں سدھری۔ وہ کہہ رہی ہے ہاں احمدیوں کو مارتے رہو، تھانوں پہ اٹیک کرتے رہو، لوگوں کو پکڑ کے موب لنچ کرتے رہو، اسلام آباد آ کے امریکن ایمبیسی کے سامنے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔